إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ سب سے پہلا ناقص 10 میں سے پہلی بات جس سے بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یا اپنے اسلام کو ختم کر لیتا ہے یا جس بندے کے اندر آ جائے اس آدمی کے اسلام کی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ سب سے پہلی چیز کا الاول الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلا ناقص یہ اسلام کو ختم کر دینے والی چیز اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ شرک اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ شرک کیا ہے اور اللہ کی عبادت میں شرک کیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں شرک کیا ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو شیخ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود برحق ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، وہ اپنی تمام چیزوں کے اندر، اپنے تمام صفات کے اندر، اپنی تمام افعال کے اندر، اپنے تمام حقوق کے اندر یکتا ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر اصل میں کفر و اسلام کا دار و مدار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت صاف لفظوں میں بیان فرمائی کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم جو کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں یا ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں تب بھی ہم جس کا اقرار کرتے ہیں وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس میں جو پہلا کا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یہ جو توحید کی بات ہے، اس توحید کو اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس، اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ، بلکہ کل اسلام میں سب سے اہم تعلیم اور سب سے بنیادی تعلیم کہیے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین پورا کا پورا توحید ہے، اور اس کے بعد جتنی چیزیں چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات ہو، حلال و حرام کی تفصیلات ہوں، اخلاق و عادات میں سے بھلے اور برے، ساری چیزیں حقیقت میں اسی توحید کی تفصیل ہیں، ساری چیزیں اسی توحید کی تفصیل ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو شیخ نے یہاں کہا الشرک باللہ وحدہ، الشرک باللہ فی عبادت، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک قرار دینا۔ آپ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3 قسمیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمارا جو ایمان و عقیدہ ہے وہ 3 حصوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ ربوبیت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تخلیق کے معاملے میں، پیدا کرنا، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، انسانوں کو، جنوں کو، دیگر جانداروں کو، دیندر جمادات کو، نباتات کو، آسمان کو، زمین کو، ہر چیز کو پیدا کرنے کے معاملے میں اللہ اکیلا ہے۔ افراد اللہ بالخلق، اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا، کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ ہماری موٹی زبان میں بول چال میں بس اوقات کسی نوجوان سے آپ پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا تو لوگ کہتے ہیں امی ابا نے پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پیدا کرنے کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔
ان کا مطلب یہ کہ والدین سبب ہیں، میری امی ابا میرے وجود کا سبب ہے، لیکن وہ پیدا نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر امی ابا اپنے لیے بچے پیدا کر لیتے، آج کوئی بے اولاد نہ ہوتا۔ تو یہ جو ہم ہماری زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امی ابا نے پیدا کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے امی اور ابو کے ذریعے میں وجود میں آیا ہوں، لیکن پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اکیلا پیدا کرنے والا، کوئی اللہ کے علاوہ خالق نہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ ہے توحید۔ اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اسے پیدا کیا ہے، تو یہ ہو جائے گا شرک، یہ ہو جائے گا شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، کہ ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ توحید ہے۔ اور اگر کسی اور کو یہ مانیں کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرک والی بات ہو گئی۔ دو ٹوک آپ کہیے، کل شیء کا مطلب ہر چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کل شیء مخلوق، یعنی ہر چیز جو مخلوق ہے اس کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس میں کسی کو بھی، حتیٰ کہ انبیاء میں سے کسی نبی کو، حتیٰ کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس نے یا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اس نے اس معاملے میں شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پہلی چیز افراد اللہ بالخلق والملک، ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک۔ ہر چیز کا مطلب ہر چیز، میرا، آپ کا، میرے گھر کا، آپ کے گھر کا، میرے مال کا، آپ کے مال کا، اور دنیا کی ہر چیز کا، اور اس سے آگے بڑھ کر میرے نفع کا، میرے نقصان کا، آپ کے نفع کا، آپ کے نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ملکیت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں وقتی طور پر ہم لوگ مالک بنتے ہیں، ہم مالک بنتے ہیں دنیا کے اندر۔ جیسے آپ سے پوچھیں یہ گھر کس کا ہے، فلاں صاحب کا ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، اس گھر کے مالک فلاں ہیں۔ یہ سواری، یہ کار، یہ کس کی ہے، یہ فلاں صاحب کی، فلاں صاحب اس کے مالک ہیں۔ یہ پیسہ کس کا ہے، یہ صاحب، یہ فلاں صاحب کا پیسہ، یہ اس کے مالک ہیں۔ لیکن اس ملک کو کہتے ہیں یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے، حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ آپ کو مالک بنایا ہے، اور اس میں بھی آپ پورے طریقے سے مالک نہیں ہیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کا اپنا مال ہے، بظاہر آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ کی مرضی کے خلاف بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اچانک اس کو مال مل جاتا ہے، وہ مالک بن جاتا ہے اس کا۔ تو انسان خود اپنے مال پر غور کر لے، جس کا وہ مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس پہ غور کر لے، اسے سمجھ میں آ جائے گا اس کی ملکیت حقیقی ملکیت نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے، اس لیے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ دشمن ہمارا نقصان کر سکتا ہے، بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نقصان کا مالک وہ ہے، یا ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والد، ہمارا بھائی، ہمارے بچے جو بھی ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح ہماری اپنی ملکیت بھی حقیقی نہیں ہے، ان کا نفع نقصان بھی حقیقی نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ طے کر لے میں نقصان پہنچاؤں گا تو وہ نقصان پہنچا کے رہے گا، ایسا ممکن نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں جان لینے کے لیے، لیکن ارادے کے باوجود جان نہیں لے پاتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی چہیتے قریبی آدمی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو نفع و نقصان کے یہ سارے معاملات بھی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مالک حقیقی نہیں ہے، یہ ماننا یہ خالص توحید ہے۔ اور اگر
وہ معاملات، اب یہاں ذرا باریکی سے سمجھیں، وہ معاملات جو اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں دیے، صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں، جیسے بیماری دینا، شفا دینا، جیسے موت دینا، حیات دینا، یہ سارے، یا وہ معاملات جو بظاہر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ہاتھ میں دیے ہیں، ان دونوں میں بندہ اگر مخلوق کو مالک مان لیتا ہے، جیسے یہ دو چیزیں میں نے بتائی آپ کی، ایک ملکیت وہ جو صرف اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں، جیسے بارش اتارنا، سورج طلوع کرنا، سورج کو غروب کرنا، دن لانا، رات لانا، یہ جو موسموں کی تبدیلی لانا، یہ ساری چیزیں اس میں صرف اللہ کا اختیار، کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ ان میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے ہاتھ میں مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ غیر اللہ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے مالک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماننے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کو غیر اللہ کی طرف تحویل کر رہا ہے۔ اور اگر نفع و نقصان کی جو باتیں دنیا کی ہیں، ایک دوسرے سے نفع و نقصان کی، اس میں لوگوں کو سبب مانتا ہے کہ بھئی آپ کے ذریعے میرا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے میرا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن انہی کو مالک حقیقی مان لے کہ میرے نفع کا مالک یہی ہے، میرے نقصان کا مالک یہی ہے، تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچانے والی بات ہے۔ یہ ہوا ملک یا ملک کے اندر توحید اور شرک کی بات۔ اور تیسری بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، والتدبیر، کائنات کا نظام چلانا، سسٹم چلانا، پوری کائنات، آسمان و زمین کا جو نظام و سسٹم ہے، یہ نظام و سسٹم چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور، یہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی، کسی اور کی مرضی یہاں نہیں چلتی۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مرضی بھی یہاں چلتی ہے، تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر میں شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو معاملات کی تدبیر کرے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور تدبیر کرنے والا، سسٹم چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو مکلف کیا، بہت سارے کام فرشتے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، ان کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بات یہاں سمجھیں، تدبیر کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختار کل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی من مرضی فیصلے کر سکتے ہیں، دنیا بدل سکتے ہیں، یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اس تدبیر کے معاملات کو غیر اللہ کے حوالے کرنے والی بات ہے۔ کچھ اور لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اولیاء علیہ الصلوۃ اولیاء صالحین جو ہوتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین، اولیاء صالحین کے سلسلے میں یہ عقیدہ بعض لوگوں کا رہتا ہے کہ ولی ولایت کے درجے ترقی کرتے کرتے اس مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد وہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہو جاتے ہیں، اتنا مقام ان کا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نیک بندے، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب، پھر اللہ تعالیٰ کے قریبی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر آ جا، ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد وہ درجہ آتا ہے اولیاء کا کہ وہ دنیا میں تصرف کرنے والے، یعنی اپنا جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا بھی چلانے کے قابل ہو جانے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنے والی بات ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا سب سے پہلا جو ناقض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے، لیکن میں نے کہا پہلے تو آپ یہ جان لیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ربوبیت میں شرک، دوسرا الوہیت میں شرک، تیسرا اسماء و صفات کے اندر شرک، یا اس کو آپ توحید کہنا چاہیں تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات ہے۔ ہمارے سماج میں چونکہ ربوبیت کی شک میں شرک کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔
سب سے پہلے تو ربوبیت ہم نے سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں، اس کی ملکیت میں اور اس کی تدبیر میں اسے اکیلے ماننا یہ توحید ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ سے جوڑ دینا یہ ربوبیت میں شرک کی شکل ہے، یہ ہوئی ربوبیت میں شرک۔ اور دوسری چیز صورت ہے وہ ہے اسماء و صفات کے اندر شرک کرنا۔ اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو مفہوم ان کا ہے، وہ نام اس مفہوم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات اپنے حقیقی معنی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسی کوئی صفت غیر اللہ کو دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک ہے۔ ایک بہت اہم بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ سنیے آپ۔ اسماء و صفات کے باب میں، توحید اسماء و صفات کے باب میں اکثر لوگ ایک مسئلہ نہیں سمجھتے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہی نام اگر اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے اور ایک ہی نام بندوں کو بھی دیا جاتا ہے، بظاہر نام ایک ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے تو اس کا معنی اللہ کے شایان شان ہوتا ہے، اور وہی معنی جب بندوں کو دیا جائے تو وہ بندوں کے مطابق، ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ السمیع ہے، اللہ کا نام سمیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام میں اللہ تعالیٰ کی سماعت یعنی سننے کی صفت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ایک صفت ہے اور ایک نام ہے۔ بندوں میں سے بھی انسان کو بھی سمیع کہا جاتا ہے، وہ بھی سننے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، تو کیا ہم نے شرک کیا؟ اس لیے کہ جو چیز ہم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں اللہ سنتا ہے، وہی چیز ہم کہہ رہے ہیں بندہ بھی سنتا ہے، تو ایک ہی چیز میں دونوں کو ہم نے شریک ٹھہرا دیا، تو یہ شرک ہوا؟ نہیں، یہ شرک نہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ سننے کا جو مجمل معنی ہے، بیسک میننگ جسے آپ کہیے، وہ معنی اللہ تعالیٰ کے سننے میں بھی ہے اور بندے کے سننے میں بھی ہے، لیکن جب اللہ کے سننے کی بات آتی ہے تو اس میں مزید کچھ ایسی باتیں ہیں جو باتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ بندے میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کو اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک وقت میں آپ کتنے لوگوں کی آواز سن کر سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کو سب کو اللہ نے دو کان دیے، کوئی آدمی ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو ہم کتنی باتیں سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ کتنی باتیں سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی بات ہی ہم حقیقت میں سن سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بندے کو دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے۔ انسان دو کان رکھتا ہے لیکن ایک ہی آدمی کی بات سن سکتا ہے، یہ انسان کی سماعت، اس کے سننے کی خصوصیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ ایک ہی وقت میں، اس وقت مثال کے طور پر نماز ظہر کا اگر وقت ہو رہا تو ہوتا ہے آج، نماز ظہر کے بعد تقریباً سمجھیے مان لیجیے 1 بجے ہی پورے ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، اور ایک کی آواز دوسرے کی آواز کے ساتھ، ایک کی پکار دوسرے کی پکار کے ساتھ آپس میں گڑمڑ ہو کر اللہ کی سمجھ میں نہ آئے، اللہ کو سنائی نہ دے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اللہ تعالیٰ کی سماعت وہ انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اور انسانوں کی سماعت انسانوں کے مطابق ہے۔ ویسے ہی آپ ایک بات دیکھیں، انسان کی جو سماعت ہے اس کی ایک حد ہے، آپ کتنی دور تک سن سکتے ہیں۔ یہ جو آلات ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہیں کہ میری آواز جو ہے آپ ایک حد تک بیٹھے ہوئے لوگ ہی سن سکتے ہیں، اس سے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یا تو سن نہیں سکتے یا ٹھیک سے نہیں سنائی دے گا ان کو۔ تو زیادہ مسافت ہو جائے تو آدمی سن نہیں سکتا۔ ہماری سماعت انسانوں کی ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے، اس سے دور کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔ کئی مرتبہ کوئی آدمی آواز دے رہا ہوتا ہے، اس کا اشارہ دکھائی دیتا ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ تو انسان کی سماعت محدود ہے، فاصلے حائل ہونے کے باوجود پوری طریقے سے بات کو سن لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت کی خصوصیت ہے۔ غیر اللہ کی سماعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی۔ آج اگر آپ اور میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کے ذریعے ہم اور آپ اپنی آواز میلوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی
اس کا اپنا ایک رینج ہے، موبائل کا نیٹ ورک جس رینج میں ہوگا وہیں تک بات جاتی ہے، آلات کے استعمال کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی آلے کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثال کے طور پہ ایک نام لے لیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس میں ہے آپ وہ لے لیں اور اس کا معنی آپ سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کا معنی آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ معنی صرف اللہ کے ساتھ خاص رہنا چاہیے، وہ غیر اللہ کو نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی کہے، جیسے لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن میں پکارتا ہوں تو میرے پیر، میرے فقیر، میرے بابا سن لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ جو اللہ کی سماعت ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا ہے، اس جیسا سننا آپ نے غیر اللہ کو دے دیا۔ انسانوں کی جو سماعت ہے اس سے اونچے درجے کی سماعت یا اللہ تعالیٰ کی سماعت کا جو حصہ ہے وہ آپ نے غیر اللہ کو دے دیا، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت میں شرک کیا۔ اور اس معنی میں، اس مفہوم میں اگر آپ غیر اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا آپ نے غیر اللہ کو دیا۔ تو اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ نام اور وہ صفات اللہ کے شایان شان جو معنی ہے، اس معنی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے، غیر اللہ کی طرف اس کو نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی پاکیزہ نام اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اعلیٰ صفت میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرے تو اس نے اسماء و صفات میں شرک کیا ہے۔ یہ ہو گئی بات توحید اسماء و صفات اور اسماء و صفات میں شرک کی۔ اب تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا الوہیت میں شرک کرنا، جس کا تذکرہ شیخ نے یہاں پر رسالے کے اندر کیا، کہا کہ الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کمال محبت، یعنی پوری محبت اور پوری تعظیم کے جذبے کے ساتھ، اللہ کی محبت اور اللہ کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ کیے جانے والے وہ سارے کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں، ان میں سے کوئی کام اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے، جو کام اللہ تعالیٰ نے کمال محبت اور کمال تعظیم، اللہ کی تعظیم کے جذبے سے، اللہ کی محبت کے جذبے سے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے جذبے سے آدمی جھک کر جو کام کرتا ہے اور جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ کام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے۔ اب اگر یہ میں سے کوئی بات اگر غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ اور یہی اصل میں شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لوگ تعظیم کے نام پہ غیر اللہ کے سامنے یا مختلف جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ محبوب بندوں کے نام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ پکارنے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، دعا اللہ ہی سے مانگنی، لیکن کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹتا ہے تو پھر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک ہے۔ عبادت کیا کیا چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں؟ تو آپ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور رسالہ الاصول الثلاثہ کے نام سے اگر آپ اس میں پڑھیں تو انہوں نے گنائی ہیں باقاعدہ مختلف عبادتیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ صرف نہیں گنانا چاہتا، اس لیے کہ وہ صرف 14 جو ذکر کیے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے کا حکم ہوا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اگر آدمی غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں، ہم نے آپ کے سامنے ربوبیت میں شرک بتایا، ربوبیت میں توحید سمجھائی، اسماء و صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے یہ سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں توحید کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتلایا، اور اللہ کی عبادت میں توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیسا ہوتا ہے ہم نے بتایا۔ شیخ نے یہاں کیا کیا ہے، ناقض کے طور پہ سب سے پہلی چیز جو اسلام کو ختم کر دیتی ہے اس میں الشرک فی عبادت اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں شرک کرنے کو ناقض قرار دیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت میں شرک کو وہ ناقض نہیں مانتے یا اسماء و صفات میں شرک کو وہ ناقض نہیں مانتے؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس ایک ضابطہ ہے، یاد رکھیں آپ، توحید الوہیت
شامل ہوتی ہے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو. یعنی جب توحید الوہیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ربوبیت اور اسماء و صفات خود اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. کیسے؟ بھائی اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارے ہر چیز کا مالک ہے، وہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. جب آپ اللہ ہی کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں آپ اس کی وحدانیت کے قائل ہیں. تو شیخ نے یہاں الشرک فی عبادت اللہ وحدہ کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ربوبیت اور اسماء و صفات کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے. الوہیت کا ذکر آتا ہے تو پھر ربوبیت اس کا حصہ خود بخود ہوتی ہے. اہل علم اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں توحید الالوہیہ یتضمن توحید الربوبیت و توحید الاسماء والصفات، کہ الوہیت کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ الوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. تو پہلا ناقض یہ پہلی چیز جو اسلام کا خاتمہ انسان کے اسلام کا خاتمہ کر سکتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اور جیسے ہم نے کہا اللہ کی عبادت میں شرک کا مطلب ربوبیت اور اسماء و صفات خود اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ شرک اسلام کو ختم کر دیتا ہے؟ شرک اسلام کو ختم کر دیتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو شیخ نے یہاں پر 2 آیتیں ذکر کی. پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو یا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے آدمی کسی بھی گناہ سے توبہ کرے وہ توبہ قبول ہوتی، حتیٰ کہ شرک سے بھی آدمی مرنے سے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی. لیکن یہاں مراد یہ کہ جو آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا کر سکتے ہیں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دیا ہے. تو یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، کسی سے شرک ہو بھی گیا ہے تو معاف کر سکتے ہیں. اسی لیے تو توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا ہے. اگر شرک معاف نہیں ہوتا بالکل تو پھر توحید کی دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے، توبہ کی قبولیت کا وقت جب تک ہے تب تک شرک سے اگر بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں. لیکن بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جائے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. اگر وہ شرک پر مر رہا ہے، کفر پر اس کی اگر موت ہو رہی ہے. کہاں سے استدلال ہے اس میں دلیل کہاں ہے کہ یہ اسلام کا خاتمہ کر دیتا ہے؟ اس کی دلیل یوں ملتی ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ اسلام یعنی اسلام کا نام لیوا مسلمان وہ جنتی ہے، اور جو آدمی اسلام والا نہیں ہوتا، جو آدمی مسلمان نہیں ہوتا وہ جہنمی ہے. جو آدمی اسلام رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ جنتی ہے. ان میں سے کچھ سیدھے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کم از کم جائیں گے. لیکن جس آدمی کا گناہ معاف ہی نہیں ہوگا، جس آدمی کا گناہ معاف ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کے اسلام کا خاتمہ کرنے والا گناہ ہے. اسی لیے جو دوسری آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں بتایا. اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. جنت حرام ہے اس کے اوپر، یعنی کبھی جنت نہیں ملے گی اس کو. گویا مطلب یہ ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اس کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر اسلام ہوتا تو کبھی نہ کبھی وہ جنت جاتا، جنت اس پر حرام نہ ہوتی. اگر شرک جنت حرام کر دینے والا گناہ ہے تو جنت میں لے جانے کا جو اصل سبب ہے اسلام ہے، اس اسلام کو بھی ختم کر دینے والا گناہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. اللہ نے کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس مشرک کا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. روز قیامت نہ کوئی سفارشی نہ کوئی مددگار کوئی نہیں ہو سکتا.
یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی وضاحت ہے، اور کیسے یہ اسلام سے نکالنے والی چیز ہے اس کی وضاحت ہے۔ شیخ نے یہ دو آیتیں ذکر کرنے کے بعد کہا ہے وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ۔ ہم نے کہا ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال شیخ نے یہاں دی ہے جو بکثرت لوگ کرتے ہیں، وہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ یہاں ایک بات آپ سمجھیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جو ہے، اس کی اردو میں جب ہم تعبیر کرتے ہیں تو ذرا سا مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بھئی مہمان گھر پہ آتا ہے، مہمان گھر پہ آتا ہے، مہمان کے کھلانے کے لیے آپ گھر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کر دی، مرغی آپ نے ذبح کر دی، آپ پوچھتے ہیں کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ مہمان کے لیے ذبح کر رہا ہوں، مہمان کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ کا یہ کہنا میں مہمان کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے میں نہیں شامل ہوتا، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں، لیکن غیر اللہ کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم، اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خون بہاتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، یا اپنے عقیدے کے مطابق اس سے نزدیکی بڑھانے کے لیے آپ جانور کا خون بہاتے ہیں، اور یہ خون بہانا اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت ہے، یہ آپ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر ذبح کر رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ فلاں کی تعظیم کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے شرک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اہل علم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شہر کے اندر یا آپ کی بستی کے اندر، قریے کے اندر کوئی بہت بڑا حاکم، کوئی حکمران آ رہا ہے، تو دو لوگ مثال کے طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس لیے ذبح کر رہا ہے، اس کے آنے پر ہی کر رہا ہے، لیکن ذبح اس لیے کر رہا ہے کہ میں اسے پکاؤں گا اور اس کی مہمان نوازی کروں گا، اچھا کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے میں نہیں داخل ہے۔ لیکن وہی دوسرا آدمی اس کی آمد کی مناسبت سے جانور ذبح کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے کرتا ہے، جیسے لوگ بتوں کے سامنے لے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے ملکوں کے اندر یاترا نکلتی ہے تو بکرے کو لا کر اس کی گردن ماری جاتی ہے۔ جو خون بہانے کا جو عمل ہے، یہ جو ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والی بات ہے، تو یہ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے سماج کے اندر۔ شیخ نے یہاں دو مثالیں دی، کَمَن يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ۔ بہت سارے لوگ قبر کے پاس کرتے ہیں، مختلف آستانے، مختلف مزارات، مختلف مقامات پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں، یہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والی بات ہے، اس میں بنیادی مسئلہ یہی ہوگا کہ آپ جانور کا خون بہا رہے ہیں اس مقصد سے کہ یہ ان کی تعظیم، یہ ان کی تعظیم ہے، ان کی عظمت۔ اگر آپ اس مقصد سے کر رہے ہیں تو پھر یہ عین شرک ہے اسلام کی نظر میں۔ اب یہاں کچھ چیزیں، لوگ یہ کام کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کریں گے تو بھی وہ شرک ہی رہے گا۔ آپ جس کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، وہ تعظیم کے لیے کرنا یہ ایک عمل ہے، اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ آپ کو یہاں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ ہی کی تعظیم کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو بھی شرک ہے، اور اگر آپ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں لیکن تعظیم کا جذبہ کسی اور کے لیے ظاہر کر رہے ہیں تو بھی شرک ہے۔ یہ دونوں کے دونوں شرک ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ دونوں غیر اللہ کے لیے کرے، دوہرا شرک وہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ پیر کا، بابا کا نام لے کر انہی کی تعظیم کے لیے ذبح کرے، یہ تو دوہرا شرک آدمی کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ صاف ہوگا کہ قبر کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو پھر یہ کھلا شرک ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے، ہم کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد وہ گوشت پورا قبر کے پاس، مزار کے پاس آئے ہوئے زائرین کو کھلاتے ہیں، کتنے فقیر و مسکین کے لیے کھانا میسر ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ
اگر مسکین کو کھلانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنا کر لائیے، لا کر یہاں آپ کھلائیے۔ اسلام کی نظر میں یہ بات یاد رکھیں آپ، ایسا بھی ہے کہ آپ اللہ ہی کی تعظیم کے لیے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس مقام پہ ذبح کر رہے ہیں جہاں کچھ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، ایسی جگہ ذبح کرنا بھی جائز نہیں آپ کے لیے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ ایک تو ہم نے کہا اللہ کا نام لینا، غیر اللہ کا نام لے تو شرک۔ دوسرا اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا شرک۔ کوئی آدمی یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی تعظیم ہی کے لیے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن مقام وہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے، تو پھر اسلامی شریعت نے اس سے بھی آپ کو منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں مقام پہ جا کے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر جا کے زمانے جاہلیت میں مشرکین اپنے معبودوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ جو تیسری چیز ہے کہ اللہ ہی کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ ہی کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن مقام وہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن پہلی جو دو صورتیں، اللہ کے لیے جو ذبح کرنا وہ غیر اللہ کے لیے یا اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کے نام پر، یہ عین شرک ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اور وہی مثال شیخ نے دی ہے، شیخ دیتے ہوئے کہتے ہیں فَكَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ۔ جن کے لیے لوگ کہاں ذبح کرتے ہیں، کیسے ذبح کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن کے لیے ذبح کرنے کا معاملہ عام طور پر یہ جو علاج معالجے کا چکر ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کے پاس آستانوں مزاروں کے پاس ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر یہ جو عملیات کرنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جن کے لیے ذبح کرنے کی صورت ہوتی، وہ کیا ہے؟ جن آ کر کسی آدمی کو ستا رہا ہوتا ہے، اب وہ بیمار آدمی اس عامل کے پاس آتا ہے، یہ عامل جنوں کی مدد سے علاج کرنے والا اگر آدمی ہے تو اسے جن بتاتا ہے آ کر کہ وہ آدمی، اس پر فلاں آدمی جن مسلط ہے، اگر تم یہ کام کرو کہ میرے نام پر ایک جانور ذبح کر دو، میرے لیے ایک جانور ذبح کر دو تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یا اس کی مدد کرنے والا جن بتاتا ہے کہ اگر تم اس کے نام پر ایک جانور ذبح کر دو تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے جتنے لوگ بدعتی کے راستوں سے علاج کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس جائیں، کسی مزار پہ جائیں، کسی آستانے پہ جائیں، اکثر وہ طلب کرتا ہے بکرا لاؤ، مرغی لاؤ، کبھی کبھار تو آخری حد ہوتی ہے کچھ نہیں تو کم از کم ایک لیمو لے کر آ جاؤ، لیمو لا کر کاٹ دو تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات سنے، دیکھیں ہمارے اطراف اقراف بسنے والے سارے لوگوں میں، ایک صاحب بیمار تھے، اکثر وہ چاہے جتنا علاج کراتے پریشان رہتے تھے، تو زندگی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی اللہ حفاظت فرمائے ہماری کہ ایسا ان کے ساتھ ہوا کہ وہ مزار کے پاس جا کر رہ گئے، وہیں رہ گئے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں جو عامل بیٹھا ہوا آدمی تھا، وہ عامل ہمیشہ ان سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا تھا کہ ایک مرغی لاؤ۔ مرغی لاتے تو مرغی کو اوپر سے نیچے تک ان پر گھماتا اور گھما کر زمین پہ نیچے ڈالتا، جیسے ہی نیچے ڈالتا مرغی پھڑپھڑانے لگتی اور ختم ہو جاتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور کا نذرانہ پیش کرنا، جانور کا چڑھاوا چڑھانا۔ تو جنوں کے لیے لوگ کہاں ذبح کرتے ہیں، یہ بیماریوں کا جو معاملہ آتا ہے، تکلیفوں کا، ایسے موقع پہ جن آ کر کہتا ہے کہ میرے لیے یا میرے نام پر اگر تم چڑھاوا چڑھاؤ گے تو میں تمہیں جو ہے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یا عامل کو بتاتا ہے کہ یہ اگر ایسا کرے تو میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور آدمی کیا سمجھتا ہے، آدمی اکثر و بیشتر سمجھتا ہے کہ میں جانور لا رہا ہوں تو لا کر عامل کو دے رہا ہوں، میں تھوڑی ذبح کر رہا ہوں، میں مرغی لا کر جو عامل علاج کرنے والے کو دے رہا ہوں، میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ نہیں، عین شرک ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شرک کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے، آپ جانور پیش ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ وہ ذبح ہو جائے۔ یہ ہمارے سماج میں پائے جانے والی شرک کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک کی ایک شکل ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے بطور مثال کے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو گویا شیخ الاسلام نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلا ناقص یا سب سے پہلی چیز جو اسلام کا خاتمہ کر دیتی ہے
وہ ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں شرک کرنا، جس کی یہ تفصیل آپ کے سامنے میں نہیں رکھی۔ حقیقت یہ کہ اس میں اور تفصیل ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر تفصیل کرتے جائیں تو بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ پہلی چیز ہے جس سے آدمی اپنے اسلام کو ڈھا دیتا ہے، اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ ایک سوال ہے اسی سلسلے سے، اگر کوئی مندر یا دیول کا یہ ہے چڑھاوا چڑھانے کا ہے اور کوئی مرغی بیچ رہا ہے، کیا اس آدمی کے مرغی بیچنا کیسا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مندر کے پاس جا کر مرغی نہ بیچیں، لیکن اگر آپ مارکیٹ میں چیز بیچ رہے ہیں، وہ آدمی اپنے طور پہ لے جا کے چڑھاوا چڑھا لیتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن آپ مندر کے پاس جہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہاں لے جا کر بیچیں تو آپ وہاں بیچ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا آپ کے لیے۔